العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ رعد کی آیت نمبر 22، 23، 24 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ مراجع کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم، اور وہ لوگ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے صبر کرتے رہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز ادا کرتے رہے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے رہے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، سرًّا چھپا کر، وعلانیہ ظاہر طور پر، وَيَدْرَعُونَ اور مدافعت کرتے رہے، بالحسنۃ السیئۃ نیکی سے برائی کی، اولئک لہم عقبی الدار انہیں کے لیے آخرت کی راحتیں ہیں، آخرت گھر انہیں کے لیے ہے۔ اس آیت کریمہ میں دیکھیں، یعنی جو صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، کچھ سے کچھ بندہ اس کو کہہ دیتا ہے لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، صبر کا پیکر بنا ہوا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، لیکن وہ صبر کرتا ہے۔ پھر وہ نماز پڑھتا ہے، اقام الصلاۃ نماز پڑھتا ہے، اور پھر وہ انفقوا اور پھر خرچ کرتا ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ کبھی ظاہر میں اللہ نے اس کو دیا ہے تو کبھی چھپا کر خرچ کرتا ہے، کسی کی پوشیدہ مدد کر دی، کسی کو ظاہر طور پر مدد کر دی۔ اگر کوئی برائی کرتا ہے اس کا جواب وہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دیتا ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، یعنی وہ برائی کا جواب نیکی سے دیتا ہے، یہ نہ ہو کہ پتھر کا جواب اینٹ سے نہیں، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، برائی کا جواب جو ہے بھلائی سے دیتا ہے۔ اگر کوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی، اگر کوئی گالی دیتا آپ اس کو دعائیں دیتی ہیں، کوئی راستے بند کرتا تھا آپ اس کو دعائیں دیتے تھے، وہ کیا کر دیتا تھا آپ اس کو دعائیں دیتے تھے۔ آپ کے کتنی زیادہ تھی لیکن آپ نے دعائیں دی۔ ہمیں یہ درس دیا گیا ہے، کہا کہ صبر کرو، اللہ جو صبر کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر نماز بھی پڑھے گا، اور اللہ کے دیے میں اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے گا۔ کیسے خرچ کرے گا؟ کبھی وہ چھپا کے خرچ کرتا ہے، کبھی وہ دکھا کے خرچ کرتا ہے۔ اگر کوئی گالی دیتا ہے تو وہ گالی نہیں دیتا بلکہ دعائیں دیتا ہے۔ اس کے لیے کیا انعام ہے؟ اس کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ کون سا گھر ہے؟ جنات عدن، جنات عدن یدخلونہا، وہ جنات عدن میں داخل ہوگا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عدن، مختلف روایتیں، عدن جنت ہے، کہا کہ نہیں، عدن ایک محل کا نام ہے، اتنا بڑا محل ہے وہ کہ اس میں کئی ہزار دروازے ہیں۔ بعد میں آیا کہ 50,000 70,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر 50,000 حوریں بیٹھی ہیں، حوریں بیٹھی ہیں۔ اچھا، اب جب حوریں بیٹھی ہیں وہ جنت میں جا رہا ہے، وہ جنت عدن میں، کس کے لیے جنت عدن؟ شہید کے لیے، صدیق کے لیے، نبی کے لیے، حکمران عادل کے لیے،
سچ بولنے والے کے لیے جو نیک کام کرتا ہے اس کے لیے یہ انعام ہے، اس کے لیے جنات عدن ملے گی اسے۔ رب نے قرآن میں فرمایا حق ہے، ملے گا۔ اب پھر کیا ہوگا؟ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اب جب وہ جنات عدن میں داخل ہوگا تو کہے گا کہ میرے باپ دادا کہاں ہیں، میرا باپ کہاں ہے، وَأَزْوَاجِهِمْ، میری ان کی بیویاں، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کی اولاد، وَالْمَلَائِکَةُ، وہ بھی داخل ہوں گے۔ پھر وہ کہے گا یا اللہ ان کو بھی بخش، ان کو بھی بخش، تو اللہ ان کو بھی داخل کر دے گا جنت میں۔ علیہم من کل باب، ان پر سے ہر دروازے سے داخل کرے گا۔ اگر سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، بما صبر تم فنعم عقبی الدار، تم نے صبر کیا تھا بس یہ عمدہ گھر ہے تمہارے صبر کا، یہ تمہارے صبر کا اجر ہے جو تم نے صبر کیا۔ میں میرے آقا شاد فرمایا، کہا کہ وہ بندہ جنت میں ایک مسند پہ بیٹھا ہوگا، ایسے مسند پہ ہوگا تو بڑی قطاریں غلاموں کی کھڑی ہوں گی، کوئی دروازے پہ دستک دے گا، ایک خادم کہے گا کون ہے؟ کہ فرشتہ ہے۔ وہ اس خادم کو کہے گا، وہ اس کو کہے گا، پھر اس کو تب پیغام پہنچے گا، کہاں آنے دو۔ کتنا بڑا مقام اور درجہ اس کو مل گیا، کہا کہ وہ وہاں جنت میں مسند میں بیٹھا ہے اور اس کے سامنے غلاموں کی لین کھڑی ہے اور فرشتہ بھی پوچھ کر آیا ہے، اور فرشتہ کیا کرنے آیا ہے؟ اس پر سلام ہے، سلام کیوں تم پر سلام ہو، سلام ہے، تو سلام ہو، تم نے دنیا میں صبر کیا ہے۔ کسی نے 2 لفظ کہہ دیے، نماز چھوڑ دی، کسی نے 2 بات کہہ دی، داڑھی کٹوا دی، کسی نے 2 بات کہہ دی، نگاہ کام چھوڑ دیا، کسی نے 2 بات کی تلاوت چھوڑ دی۔ نہیں، اجر کب ملے گا؟ کہا کہ جب وہ اللہ کی خوشنو صبر کرتا ہے، پھر اللہ خوشنو خرچ کرتا ہے، پھر اللہ خوشنو کے لیے ہر کام کرتا ہے، اللہ کو کیا دیتا ہے؟ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ اللہ ہم کرے تو فرمائے امان۔